اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے اس تیسرے اور آخری سیشن میں ان چیزوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ مثلاً کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے، اور کچھ زکوٰۃ کے عمومی مسائل ہیں جو ہمارے پتہ ہونا، جن کو یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس نقدی بھی نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی اتنا نہیں ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، یا ان پانچوں چیزوں کی مقدار 2 کی، ان میں سے 2 کی، یا کوئی سی 3 کی، یا کوئی سی 4 کی، ان پانچوں چیزوں کی مقدار ملا کر بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر نہیں بنتی اس آدمی کے پاس مالیت، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، فطرانہ وغیرہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان میں سے بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کسی کو، جو چند افراد ہیں ان کے خاندان میں سے کسی کو زکوٰۃ کی رقم دینا درست نہیں ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ مثلاً آل علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، نمبر 2 حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یہ ان کی اولاد میں سے کسی کو زکوٰۃ کی رقم دینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ایسی این جی اوز اور ایسے اداروں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جو شرعی حدود کا لحاظ نہ رکھتے ہوں۔ اسی طرح مسجد میں یا کسی تعمیراتی کام میں، کسی بھی تعمیراتی کام کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی رقم کے لیے کسی آدمی کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح انسان نسب میں اپنے اوپر والے لوگوں کو اور نسب میں اپنے نیچے والے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ نسب میں اوپر والے لوگوں سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنے والد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور والد کے آگے والدین اور ان کے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح انسان اپنی والدہ کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی والدہ کے والدین کو اور ان کے آگے والدین کو بھی انسان زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا۔ اور نسب میں نیچے والوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے بیٹے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیٹے کی آگے بیٹوں کو بھی، اور ان کی آگے اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس طرح اپنی بیٹی کو بھی زکوٰۃ کی رقم انسان نہیں دے سکتا، اور بیٹی کے آگے اولاد اور اس کی جتنی آگے اولاد ہے اس کو بھی انسان زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا۔ البتہ نسب کے اندر جو اطراف والے لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اطراف والوں سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے چاچا کو، اپنے ماموں کو، اپنے خالہ کو، اپنی تایا کو، یہ اب اطراف والے جو لوگ ہیں، جو باقی جو رشتہ دار ہیں، جو نسب کے اندر اوپر اور نیچے والوں میں نہیں آتے، ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوں اور ان پہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان پہ لگتی ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے مال تجارت یا نقدی، جو بھی ہے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ آتی ہے۔ دوسری چیز ہے زراعت، 5% یا 10% کے حساب سے اس پہ زکوٰۃ آتی ہے، جسے عشر یا خمس کہتے ہیں۔ اس طرح معدنیات، جو مدنی پیداوار ہیں اس پہ بھی کچھ لازم آتا ہے، کچھ زکوٰۃ۔ اسی طرح مالداروں کا ایک نصاب ہے، یعنی جانوروں کا ایک نصاب ہے، اس پہ بھی کچھ خاص صورتوں میں ان پر جو زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ تو ہمارا جو چونکہ عمومی تعلق اس مسئلے کے ساتھ ہے، جو مالی تجارت ہے یا نقدی ہے، جو اموال ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں سے چند مسائل کا سمجھنا وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، عمومی مسائل کی طرف میں آ رہا ہوں، سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ کا حساب کتاب جو سال پورا ہونا ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے کرنا۔ ہجری کیلنڈر کا مطلب کیا ہے کہ محرم، صفر، ان مہینوں کے اعتبار سے حساب کتاب رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اسلامی احکام کا، حج وغیرہ کا تعلق انہی کے ساتھ ہے، تو زکوٰۃ بھی کا تعلق بھی، سال پورا ہونے کا تعلق بھی اسی محرم، صفر، ہجری کیلنڈر کے ساتھ ہے۔ شمسی کیلنڈر جنوری، فروری کے حساب سے نہیں ہوگا۔ دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان صاحب نصاب ہو جائے، جس ڈیٹ کو صاحب نصاب ہو جائے اس ڈیٹ کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگلے سال اسی ڈیٹ کو، مثلا
10 رمضان ہے ایک آدمی کے پاس، یا 20 رمضان کو ایک آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو اگلے سال 20 رمضان کو ہی اس کا سال مکمل ہوگا اور اپنا حساب کتاب لگائے گا کہ اپنی جو ہے ایسٹس کتنے اس کے پاس، وہ لائبلٹیز کتنی ہے، تو سب کا حساب کتاب اس دن لگائے گا، اب اس کا سال پورا ہو گیا۔ تو ایک تاریخ مقرر کرنا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، محرم سفر کی جو بھی اسلامی مہینے ہوتے ہیں ان کی ایک تاریخ مقرر کرنا لازم ہے، جس تاریخ کو وہ انسان صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کو پتہ نہیں یا کسی کو مسئلے کا علم نہیں، ابھی مسئلے کا علم ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایک اندازے سے اپنے ایک سال ایک ہی تاریخ مقرر کر لیں، اور ہر سال اسی کے حساب سے ہی وہ اس چیز کی وہ زکوٰۃ اپنے اموال کو حساب کتاب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور دوسری مزید ایک اہم چیز کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق، یہ سال پورا ہونے کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ نہیں۔ ایک آدمی کا سال پورا ہو رہا ہے محرم میں، تو محرم میں اپنا حساب کتاب کرے گا، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، تو جس مہینے کے اندر اس کا سال پورا ہو رہا ہے اس سال کے اندر اس کے مطابق اس نے زکوٰۃ ادا کرنی۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہاں اجر و ثواب زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اپنا حساب کتاب جب آپ کا سال پورا ہو رہا، حساب کتاب اس وقت ہی لازم ہے، بھلے آپ زکوٰۃ ابھی ادا کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی مستحق شخص کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ایک مستحق شخص ہو، دوسرا یعنی انسان کے اپنے اوپر لازم ہے کہ وہ ڈھونڈے اور تلاش کرے کہ مستحق شخص کون ہے۔ اگر آدمی نے غلطی سے کسی ایسے شخص کو دے دی کہ وہ خود صاحب نصاب تھا، اس پہ زکوٰۃ لازم تھی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ڈھونڈنا، تلاش کر کے مستحق شخص کو دینا اور اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اپنے جو استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ گاڑی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، موٹر سائیکل ہے، آپ کا گھر ہے، جو فروخت کرنے کی نیت سے نہیں ہے بلکہ اپنے استعمال کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے، گاڑی واڑی یہ سب چیزیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان پہ اس قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اس طرح ایک آدمی آپ کا مقروض ہے اور آپ کو قرضہ دے نہیں رہا یا قرضہ دینا چاہ رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں چلو جی دل میں سوچ لیتے ہیں کہ میں نے اس کو قرض معاف کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ تب ادا ہوگی آپ اس سے قرض لیں، قرض لے کر آپ اس کو واپس کریں یا پھر کسی اور کو دیں تب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ مقروض ہے میرا ایک شخص تو میں نے نیت کر لی تو میرے زکوٰۃ کی رقم ادا ہوگی، ایسے نہیں ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی آپ ایڈوانس میں بھی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اصل تو یہ کہ سال پورا ہو تو پھر کریں، آپ سال کے شروع میں تھوڑی تھوڑی کسی شخص کو دینا شروع ہو گئے، تھوڑی تھوڑی دیتے ہیں، ہر روز یا دوسرے ہفتے میں یا مہینے میں کبھی کسی کو زکوٰۃ کی نیت سے دیتے ہیں، تو تب بھی زکوٰۃ کی پیشگی ادائیگی، ایڈوانس میں ادائیگی کی درست ہے۔ اگر آپ پہ سال کے آخر میں آپ نے حساب کیا اور زکوٰۃ آپ پہ لازم نہیں ہو رہی تھی تو آپ کو وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، آپ کو پھر بھی اس کا اجر ملے گا۔ ایک اور غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں گھر میں ایک فرد نے زکوٰۃ ادا کر لی تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، حالانکہ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ گھر کے اندر جو بھی شخص صاحب نصاب ہوگا، ہر شخص پر الگ الگ اپنی اپنی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جیسے نماز ہر شخص پہ اپنی اپنی لازم ہے، ہر مرد پر، عورت پر، میاں اور بیوی پر، اس طرح زکوٰۃ بھی ہر مرد، ہر عورت، ہر بالغ پر زکوٰۃ اس کے حساب سے فرض ہوگی اگر وہ بالغ ہوں اور صاحب نصاب ہوں۔ میاں اور بیوی کے جتنا بھی زیورات ہیں اس کا الگ حساب کتاب ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ زیورات کی مالک، سونا کی مالک بیوی ہے تو شوہر اپنے حساب کتاب کے اندر اس کو نہیں شامل کرے گا۔ شوہر اپنی جو مالیت ہے، اپنی جتنی بھی رقم ہے، جتنی بھی اموال ہیں، ان کا الگ حساب کتاب کرے گا، اور بیوی اپنے اموال کا، اپنے سونا چاندی کا الگ حساب کتاب کرے گی۔ جس طرح اس پہ اپنی نماز لازم ہے بیوی پہ، اس طرح اس پہ زکوٰۃ بھی اپنی ہی ادائیگی خود ادا کرنی لازم ہے، شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں وہ شوہر کو کہہ دیتی ہے کہ میری طرف سے ادا کریں، اور شوہر ادا کر دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، لیکن بیوی کی ادائیگی اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے اپنے اوپر لازم ہے، اس کے شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح گزشتہ سال جس طرح نمازوں کی قضاء لازم ہوتی ہے، اس طرح گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اگر شخص نے نہیں دی ہوئی، اس کو پتہ ہے وہ صاحب نصاب تھا، مالدار تھا، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ وہ بنیادی مسائل ہیں کہ جن کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کی تاریخ مقرر ہو، جب بھی صاحب نصاب ہو، پھر اس کا مکمل حساب کتاب ہو، جب آپ کا سال پورا ہو جائے اس سال اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے جتنے بھی آپ کی مالیت ہے، رقم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، انویسٹمنٹ ہے، سب کی رقم کو آپ لکھیں، اور جو آپ کے قرضے ہیں ان کو الگ کریں، پھر اپنا ٹوٹل حساب کتاب کر کے پلس مائنس کر کے اس کو 40 پہ آپ تقسیم کریں یا 2.5% نکالیں اس کا، وہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، پھر آگے باقی اپنا کاروبار اور ساری چیزیں شامل کریں۔ ایک چیز اہم رہے گی کہ ایک آدمی کی اگر دکان ہے
یا کوئی بھی بیچنے کی نیت سے چیز خریدی ہوئی ہے یا پلاٹ خریدا ہوا ہے، مثلا 1 لاکھ کا اس نے پلاٹ خریدا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا، بلکہ اس وقت جب اس کا سال پورا ہو رہا ہے تو قیمت فروخت کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ میں نے پلاٹ خریدا تھا 1 لاکھ روپے کا مثلا، اور ابھی اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ 1 لاکھ کا پلاٹ تو ابھی 15 لاکھ کا بک رہا ہے مارکیٹ میں، تو اب میں 1 لاکھ روپے والی زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا 1 لاکھ روپے کی، بلکہ جو اس کی موجودہ قیمت فروخت 15 لاکھ روپے بن رہی ہے، میں اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اس طرح ایک آدمی کی دکان ہے، اس کے پاس کروڑوں کا سامان ہے، جو قیمت خرید کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ کا حساب نہیں کرے گا، بلکہ قیمت فروخت کے اعتبار سے اپنی ان چیزوں کا حساب کرے گا اور اس کے مطابق وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔